تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی اور ہم اسی ششو پنج میں گھر چلے آئے۔ دن گزرتے گئے، صفدر کو اس سائے کی تکلیف بدستور تھی اور اب اس کی افسردگی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ایک دن دیوان صاحب صفدر کو دیکھنے آئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ جب سے وہ خط ان کے گھر سے نکلے، پھر کبھی انہیں اس سائے نے نہ ستایا تھا۔ وہ دیر تک صفدر سے باتیں کرتے رہے۔ صفدر ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرے ڈر سے نہ کہہ سکتا تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتا جس سے میں اسے فاتر العقل سمجھتا اور اسے کہنے سے روک دیتا، اس لیے وہ میرے سامنے ان کو نہ دہرا سکتا تھا۔ لیکن آج مجھے بھی استفسار پر مائل دیکھ کر بڑے سست انداز سے کہنے لگا، نہ جانے کب اور کہاں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کا کچھ زیادہ احساس نہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے یہ وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بجائے دور ہونے کے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اب وہ وہم ترقی پر ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کامل سکوت کے بعد اس نے کہا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک لطیف سی چیز ہوں اور ایک تنگ و تاریک کمرے میں موجود ہوں جس کے درمیان ایک حوض میں الاؤ جل رہا ہے اور آگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے تھے۔ آگ کے قریب ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک لمبی لمبی آنکھوں والا خوش جوان بس مردہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ان کی سازش کامیاب ہو گئی تو اسے بہت جلد رہائی مل جائے گی۔ مرد کہنے لگا، پربا اورنگزیب عالمگیر کوئی معمولی انسان نہیں، اس کے سامنے سازشوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ پربا اور اورنگزیب کے نام پر ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ دیوان صاحب نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ صفدر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، خوشرو آدمی نے کہا، اس معاملے میں تم بالکل حصہ نہ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ میری رہائی کی کوئی امید نہیں۔ اب میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ مرنے کے بعد میرا لاشا اس گرد و نواح میں نہ رہے، بلکہ میرے خاندان کے افراد کے پہلو بے پہلو دفن ہو۔ یہ دل شکن باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ مرد نے پھر کہا، پربادو، دھو کر مجھے بزدل نہ بناؤ، بلکہ میری ہمت بندھاؤ۔ اگر ہو سکے تو اپنی راجپوتی شان کے مطابق وعدہ کرو کہ میری آخری آرزو پورے کرنے کی کوشش کرو گی۔ یہ سنتے ہی عورت فوراً آنسو پونچھ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ بے حیثیت ایک راجپوت عورت کے اس مقدس اگنی کنڈ پر حلف اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر چین لوں گی۔ اگر میں مر گئی تو یہ بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے میری قسم کو پورا کرے گا۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جو الفاظ کہہ رہی ہے وہ حرف بے حرف میں دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں میں نے بھی وہی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ روز بے روز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں ہر وقت انہی خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیوان صاحب نے مجھے اور وسیم کو بلا بھیجا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر وہی پراسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا
اور اس لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پراسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا قرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو کتنی مزاح خیز بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا لاش سے کاری غرض ہے؟ صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ ان پہ دربے انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر دوسرے دن ہم قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و عجائبات دیکھتے ہوئے اس عظیم و شین دمدمے پر چڑھ گئے جہاں شاہی محلات تھے۔ وہاں ایک مضبوط قسم کا بوڑھا جاٹ چوکیدار ہمیں ملا جو سر پر گاڑے کا بنا سا منڈ سا باندھے کھڑا تھا۔ اس کی کھچڑی داڑھی چڑھی ہوئی تھی اور گھنے آبراؤں کے نیچے ولگول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ یہ شخص بالکل گنوار تھا۔ اس نے ایک خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی ایک زینے اور بھول بھلیاں طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان مورتی نما ستون پر کھڑے تھے۔ ویران محل کے اداس در و دیوار چراغ نوہنجا کی ہلاکت آفرینیوں کا گلہ زبان حال سے کہہ رہے تھے۔ بوڑھے چوکیدار نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب نے بچپن راجے کی ایک مدت و دراز تک مقید رکھے۔ آخر کار سرکاری گوبند جی مہاراج نے انہیں رہائی دلائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالی شان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ وہ بے شمار زینے اترتا، کئی تکونی ڈیوڑیاں اور نیم چھت بخارچیاں عبور کرتا ہوا ہمیں ایک مشمن تہ خانے میں لے گیا۔ اس اندھیرے گھپ میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکیدار نے جھٹ برقی لمپ روشن کر دیا۔ مہاراجہ بہادر نے تمام قلعے میں روشنی کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ برقی روشنی سے تہ خانے کی تاریک و بدنما ہنگی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہ خانے کی درمیانی گنبد نما چھت سنگین ستونوں پر کھڑی تھی جن کی محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے اور ستونوں کے پیچھے چاروں طرف ایک تاریک روشن بنی ہوئی تھی۔ زینے کی سنگین جالیوں سے آنے والی ہوا کے پریشان جھونکے تہ خانے کی قبر نما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے رہا ہو۔ گنوار چوکیدار نے جھٹ زرد کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھ کر کہنے لگا، اس تہ خانے میں مجرموں کو طے کیا جاتا تھا اور باغی ان آہنی کڑوں سے باندھ کر چورنگ کیے جاتے تھے۔ ہم چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے اور صدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے سترون کی ٹیک لگا کر سوچنے لگا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ بوڑھے نے جھٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیو
दल्द शक्कर, देववल्द गोपाल, देव सर्जन, देव लद्दन और श्रीनाथ देव है। हम पुश्त हा पुश्त इस किले के मुहाफिज हैं। बूढ़े की ज़बान एक ही सांस में देवों का शजरा नसब सुनकर हमें बेइख्तियार हंसी आ गई। सफदर भी मुस्कुरा दिया। इस पर बूढ़ा चौकीदार फख्र से अकड़ता हुआ तय खाने से निकला और फिर उससे भी नीचे जाने के लिए जीने से उतरने लगा। ये जीना बहुत ही तंगो तारीक थे, मगर चौकीदार बिजली के कमके रोशन करता गया, इसलिए कोई ख़ास वक़्त ना हुई। इन ज़मीन दो ज़मीनों के इख्तिताम पर तहतसरा में एक और मशमन तय खाना था, जिसकी हवा निहायत कसीफ और नम आलूद थी। ये कमरा बिलाशुबा जुल्मात का नमूना था। गो बिजली रोशन थी, मगर अंधेरा पूरी तरह दूर ना हुआ था। सतूनों से बाहर वाली रोश की दीवारें स्याही माइल धुंधली सी दिखाई देती थीं। हम आगे थे और सफदर किसी गहरी सोच में पीछे पीछे आ रहा था। तय खाना भी हूबहू ऊपर वाले तय खाने का नक्शा था। वही सतूनों पर झुकी हुई गुंबद नुमा छत, वही महराबों में लटकते हुए आहनी कड़े। इसी तरह की रोशन, अलबत्ता यहाँ एक चीज़ का अजाफा था। तय खाने के ऐन दरमियान कोई 4-5 फुट गहरा हौज बना हुआ था। चौकीदार जर्द कागज़ देखकर कहने लगा, साहबान, ये तय खाना है जहाँ औरंगज़ेब बादशाह ने अपने भाई शहजादा मुराद को कैद कर रखा था। इस हौज को अग्नि कांड कहते हैं। जूं नहीं बूढ़े की ज़बान से ये अल्फाज निकले, सफदर हमें धकेलता हुआ आगे बढ़ा और बेतहाशा चीख मार कर उस हौज में कूद गया और सिसकियाँ भरते हुए कहने लगा, आह, ये वही जगह है और यही अग्निकांड है जहाँ ख्वाब में मैंने एक औरत को कसम उठाते देखा था। बहुत देर तक वो इसी तय खाने में दीवाना वार फिरता रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे सजा बुझा कर हम डेरे पर वापस ले आए। ग्वालियर आए हमें 3 दिन गुजर चुके थे। हफ्ते की रात थी। यकायम करीम ने हमें जगाकर इतला दी कि सफदर गायब है। इस खबर से हमें सख्त तशवीश हुई। हमें ख़तरा था कि वो किसी नई मुसीबत का शिकार ना हो जाए। हमें यकीन था कि वह ज़रूर किले की तरफ गया होगा। चुनाचा हम लोग उसी वक़्त तेज़ रफ्तारी से उसके ताक़ुब में रवाना हो गए। ग्वालियर गेट के करीब हमें एक साया दिखाई दिया। ये सफदर था जो अंधाधुंध किले के सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। वसीम की राय थी कि उसके किसी काम में दखल ना दिया जाए और चुपचाप उसका ताक़ुब करके देखें कि वो क्या करता है। दरवाजे के करीब पहुंचकर हमें इंतहाई तअज्जुब हुआ, क्योंकि किले के सदर दरवाजे की खिड़की खुली हुई थी। सदर इस खिड़की की राह से अंदर दाखिल हो गया। हम भी दबे पांव दरवाजे के करीब गए। खिड़की से झांक कर देखा। एक अजीब नज़ारा दिखाई दिया। बूढ़ा चौकीदार हाथ में जर्द कागज़ पकड़े दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। दीवार पर उसके 2 साए पड़ रहे थे। वो दीवानों की तरह इन सायों से बातें कर रहा था। चांद इस वक्त पूरी ताबानी से रोशनी के फवारे उछाल रहा था और सामने फलक शिकवा पहाड़ किला ग्वालियर को अपनी हथेली पर रखे नीरगी दहर पर मबहूत खड़ा था। इस पहाड़ी किले पर चढ़ती हुई ऊंची और पचीदा सड़क शफाफ किरणों की नूरानी चादर में ढकी हुई थी। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.